سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان، بلوچ جدوجہد کا تابندہ تسلسل۔ سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان پر بلوچ قبائل کی آمد کے ساتھ ہی ایک مستقل ثقافتی، تہذیبی اور وجودی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ جدوجہد نہ صرف فتوحات اور ناکامیوں کی تاریخ سے آراستہ ہے، بلکہ اس میں قربانی، عزم اور شناخت کے تحفظ کی ایک لازوال کہانی بھی پنہاں ہے۔ اس تاریخی باب کو مکمل طور پر ضبط تحریر میں لانے کے لیے نہ صرف وقت درکار ہے بلکہ مسلسل تحقیق کی بھی ضرورت ہے، اور خوش قسمتی سے بعض بلوچ و دیگر مورخین نے کچھ حد تک اس پہلو کو اپنے اپنے انداز میں محفوظ کر لیا، جو اب تاریخ کا حصہ ہے۔ یوں تو ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ میں بلوچ قبائل کی آمد اور یہاں حکومت کرنے اور پھر زوال پذیر ہونے تک کی ایک لمبی تاریخ ہے، مگر ہماری اس دستاویزی فلم کا مقصد ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ کی ان 3 نسلوں کی بلوچ قومی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرنا ہے، جنہوں نے اپنے زوال کے ادوار میں بھی قومی جدوجہد جاری رکھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ میں بلوچ حکمرانی کے زوال پذیر ہونے سے اب تک یہ حقیقت پوری آب و تاب سے سامنے آتی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بلوچ قبائل نے اپنی تہذیب، رسم و رواج، اقدار اور ثقافتی تشخص کو کبھی ماند نہ پڑنے دیا۔ انہوں نے بلوچ کی نسبت کو ہمیشہ فخر، عزت اور انفرادیت کی علامت کے طور پر بلند رکھا۔ 3 نسلوں پر محیط بلوچ قومی جدوجہد کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی نسل وہ قبائلی عمائدین اور بزرگ رہنما جنہوں نے 1985 سے پہلے کے دور میں بلوچ پہچان کی حفاظت کی۔ ان عظیم شخصیات نے اپنی سماجی اور سیاسی توانائیاں اس مشن کے لیے وقف کیں اور دامان کی فضاؤں میں بلوچ پرچم کو بلند رکھا۔ ان عظیم شخصیات میں بلوچ تاریخ دان، روایات کے پاسدار سرداران، بلوچ قومی یکجہتی میں کردار ادا کرنے والے بلوچ نوجوان شامل ہیں۔ اس نسل میں وہ عظیم شخصیات بھی شامل ہیں جنہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف بلوچ مزاحمت جاری رکھی۔ دوسری نسل سرزمین ڈیرہ کے وہ بلوچ قومی رہنما جنہوں نے 1985 سے 2010 کے درمیانی عرصے میں مشکلات اور فرقہ واریت، دہشت گردی کی سر اٹھاتی لہر میں قومی یکجہتی و قومی شعور پر مسلسل کام جاری رکھا۔ انہوں نے تعلیمی، ثقافتی اور سماجی میدانوں میں بلوچ تشخص کو تقویت دی اور نوجوانوں کو اپنی اصل سے جوڑے رکھا، اور بلوچ قوم کی نئی نسل کے لیے مشعل راہ بنے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے بلوچوں کی اس نسل نے دارالحکومت پشاور کے ساتھ ساتھ بلوچ قوم کے روابط کو بلوچ خطے پر سرزمین بلوچستان تک استوار کرنے کی بھرپور جدوجہد کی۔ تیسری نسل موجودہ دور کے اپنی روایات، تہذیب، اقدار کے پاسدار وہ متحرک بلوچ نوجوان جنہوں نے ڈیرہ بلوچ اتحاد جیسے پلیٹ فارم کی بنیاد رکھ کر اس تاریخی سفر کو نئی توانائی بخشی اور روایت کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ میں مسخ ہوتے قومی تشخص کے خطرات کو بھانپتے ہوئے نئے سرے سے قومی پلیٹ فارم تشکیل دیا اور موجودہ دور کی نئی نسل میں قومی یکجہتی، قومی شعور، قومی اقدار کے حوالے سے نئی روح پھونک دی۔ ڈیرہ بلوچ اتحاد کے تعاون کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ کے سوشل میڈیا کا نیا بلوچ قومی پلیٹ فارم دی ہسٹری آف بلوچ ڈی آئی خان اسی تسلسل کی نمائندگی کرتے ہوئے ان 3 نسلوں کی مسلسل جدوجہد کو اجاگر کرنے جا رہا ہے۔ ایک ایسی فکری و تاریخی کوشش
جو موجودہ بلوچ نسل کو اپنی شناخت حالت زوال میں بھی سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ پہ اپنی شناخت اقدار کی حفاظت کی جد و جہد کرتے بلوچ قومی ہیروز ان کی قربانیاں اور اصل تاریخ سے روشناس کرائے گی جس سے وہ تاحال ناواقف ہیں۔ ہماری اس تحقیقی کاوش کا پہلا مرحلہ ان انقلابی اور علمی شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے پر مشتمل ہے جنہوں نے 1985 سے قبل اپنی علمی، ادبی اور فکری خدمات و قائدانہ صلاحیتوں سے نہ صرف قوم کی رہنمائی کی بلکہ دامان کے خطے کو بلوچ شعور کا ایک مضبوط قلعہ بنایا۔ اگر ہم 1985 سے پہلے کے دور پر نگاہ ڈالیں تو ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر کئی فکری سوچ رکھنے والے بلوچ رہنما، مورخین اور مصنفین نظر آتے ہیں جنہوں نے بلوچ تاریخ اور ثقافت کو اپنے قلم کی نوک سے محفوظ کیا۔ بلوچ اقدار و روایات کو مقدم رکھتے ہوئے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ان ممتاز شخصیات میں بلوچ تاریخ دان ڈاکٹر میر عالم راکب بلوچ، ڈاکٹر عنایت اللہ خان بلوچ، سردار مولا داد خان بلوچ سر فہرست ہیں، جبکہ دیگر میں سردار عزیز الرحمن بلوچ، مسٹر ایس کے بلوچ اور غلام رسول خان جسکانی وغیرہ جیسے روشن نام شامل ہیں جن کی فکری خدمات آج بھی تاریخ کے اوراق پر جگمگا رہے ہیں۔ یہ بلند پایہ شخصیات نہ صرف تاریخ بلوچ کو تحریر میں لائیں بلکہ انہوں نے آنے والے نسلوں کے لیے فکری رہنمائی اور قومی شعور کی بیداری کا خزانہ بھی چھوڑا۔ ان میں سب سے نمایاں نام ڈاکٹر میر عالم راکب بلوچ کا ہے، جن کا تعلق گاؤں ہزارہ کے پتافی قبیلہ سے تھا۔ جب ان پر تحقیق کا آغاز کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر کئی ایسے پہلو سامنے آئے جو اب تک بلوچ قبائل کی نظروں سے اوجھل تھے۔ مثال کے طور پر محمد علی رند کی معروف کتاب دہلی کے نواحی بلوچ کے ابتدائی صفحات میں میر عالم راکب بلوچ کا نام مورخین کی فہرست میں تیسرے نمبر پر درج پایا گیا، جو ان کی فکری اہمیت کا کھلا ثبوت ہے۔ اسی کتاب میں ان کی شہرہ آفاق تصنیف تواریخ بلوچ کے متعدد حوالے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح نور احمد خان فریدی کی تصنیف بلوچ اور اس کی تاریخ میں بھی ان کا ذکر ایک ممتاز مورخ کے طور پر کیا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے والد کی کتاب تاریخ سرزمین گومل میں بھی ڈاکٹر راکب کا تذکرہ بطور بلوچ تاریخ دان کے ملتا ہے۔ یہ کسی بھی بلوچ کے لیے باعث فخر بات ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جیسے نسبتاً خاموش خطے سے تعلق رکھنے والا ایک فکری رہنما ڈاکٹر میر عالم راکب آج بھی ڈاکٹر فاروق بلوچ جیسے معاصر محققین کی تحریروں میں حوالہ بن کر زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر میر عالم راکب نے 1 سے زائد کتابیں تحریر کی، مگر بدقسمتی سے عوامی سطح پر صرف تواریخ بلوچ حصہ اول ہی دستیاب ہے۔ ان کی اس کتاب میں نہ صرف یہاں کے بلوچ قبائل کا تاریخی تعارف شامل ہے بلکہ خطے میں بلوچ قبائل کی فتوحات، ناکامیاں، دیگر اقوام کے حالات و تجربات اور بادشاہوں کی حکایات کو بھی نہایت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلوچ قوم پر لکھی جانے والی غالباً سب سے پہلی کتاب بھی یہی تواریخ بلوچ ہے۔ ڈاکٹر میر عالم راکب بلوچ کا یہ پتافی قبیلے سے تعلق رکھنے والا خاندان بلوچ قومی یکجہتی میں ماضی سے حال تک ہمیشہ صف اول پر رہا۔ آج بھی ان کی نسل بلوچ
جدوجہد میں سرگرداں ہے۔ اسی علمی قافلے میں ایک اور معتبر شخصیت کولاچی قبیلہ کے بھاڑی بلوچ کے نام سے شہرت رکھنے والے خاندان کے چشم و چراغ ڈاکٹر عنایت اللہ بلوچ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں مختلف عہدوں پر تعینات رہے۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر بلوچ مسئلے کو اجاگر کیا اور ان کی شہرہ آفاق کتاب دی پرابلم آف گریٹر بلوچستان آج بھی بلوچ تاریخ اور سیاست کا معتبر حوالہ سمجھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عنایت اللہ بلوچ نے تاریخی اعتبار سے کئی اہم ملاقاتیں کی، جن میں قادر بخش نظامانی، نواب خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل سے کی جانے والی ملاقاتیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر عنایت اللہ بلوچ اس وقت جرمنی میں مقیم ہیں اور ان کی تحریریں کئی تحقیقی کتابوں اور ٹی وی پروگراموں میں حوالہ بن چکی ہیں۔ ان کی تصنیف میں خطہ دامان کو مشرق کی بلوچستان کے نام سے بیان کیا گیا ہے، جو ایک فکری و جغرافیائی نقطہ نظر کی عکاسی ہے۔ انہوں نے بلوچستان کے ساتھ ساتھ پاکستان، افغانستان کی تاریخ اور سیاست پر بہت کچھ لکھا ہے۔ جہاں ڈاکٹر عنایت اللہ بلوچ کا تذکرہ ہو، وہاں ڈاکٹر صاحب کے آباء و اجداد کی بلوچ قومی جدوجہد میں قربانیوں پر بات نہ کیا جانا سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان میں برطانوی سامراج کے خلاف بلوچ مزاحمت کی تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہوگا۔ سردار رب نواز کولاچی بلوچ، جو کہ ڈاکٹر عنایت اللہ بلوچ کے دادا ہیں، برطانوی سامراج کے خلاف بلوچ مزاحمت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور برطانوی سامراج نے سزا کے طور پر ان کی ہزاروں کنال اراضی ضبط کر لی، جبکہ ڈاکٹر عنایت اللہ بلوچ کے والد حبیب اللہ بلوچ اور چچا سردار عبد الرحمن خان بلوچ بھی قومی جدوجہد میں کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ اپنے والد سردار رب نواز بلوچ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان بھائیوں نے بھی بلوچ روایات کو زندہ رکھا اور برطانوی سامراج کے خلاف بلوچ مزاحمت میں صف اول رہے۔ 1930 میں برطانوی راج کے خلاف کوئٹہ کے بلوچ گروہ نے جب بلوچستان میں انجمن اتحاد بلوچستان کے نام سے ایک تنظیم بنائی تو اس تنظیم کی بنیاد ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ میں انہی دو بھائیوں سردار عبد الرحمن خان بلوچ، سردار حبیب اللہ خان بلوچ نے رکھی اور ڈیرہ جات سے انجمن اتحاد کے معاون بنے۔ بلوچ یکجہتی کی اس کوشش کی پاداش میں حبیب اللہ خان بلوچ برطانوی راج میں پابند سلاسل بھی رہے۔ سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ میں سردار عبد الرحمن خان بلوچ نواب اللہ نواز سدوزئی، جو نواب جھنڈے والا سے مشہور تھے، کے خلاف الیکشن لڑے۔ برطانوی راج نے ان کو ہمیشہ اپنے دشمن کے طور پر دیکھا۔ ایڈوکیٹ ساجد لطیف بھاڑی بلوچ صاحب، جو کہ انہی کے خاندان سے ہیں اور ڈیرہ بلوچ اتحاد جیسی بلوچ قومی آرگنائزیشن سے وابستہ ہے، کے مطابق برٹش لائبریری میں سردار عبد الرحمن خان بلوچ کی تصویر آج بھی موجود ہے، جس میں برطانیہ نے سردار عبد الرحمن خان بلوچ کو اپنا دشمن نامزد کیا ہوا ہے۔ عبد الرحمن خان بلوچ کے بیٹے سردار عزیز الرحمن خان بلوچ بھی بلوچ قومی یکجہتی میں شامل رہے۔ وہ صوبہ سرحد کے اعلیٰ قانون دان تھے۔ بلوچ قوم کے لیے خدمات میں ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے، خاص طور پر نور احمد خان فریدی کی کتاب بلوچ اور اس کی تاریخ میں۔ ڈاکٹر عنایت اللہ بلوچ کی ہی کتاب سے ایک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے عظیم بلوچ رہنما کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ یہ تذکرہ 1920 میں منعقد کی گئی باکو کانفرنس، جو کہ سوویت یونین کی طرف سے ان ممالک کے خلاف منعقد کی گئی تھی جو دوسری قوموں کو محکوم بنا کر رکھ رہے تھے، میں شامل ہونے والے بلوچ وفد کے حوالے سے ملتا ہے، جس کی سربراہی میر مصری خان بلوچ نے کی تھی۔ اس وفد کے حوالے سے ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ سے حیدر خان کولاچی بلوچ کا نام ملتا ہے، جن کے بارے یہ تصدیق نہیں کیے آیا وہ
باکو کانفرنس میں شامل ہوئے تھے یا نہیں، مگر وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ان شخصیات میں تھے جو برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت کے حوالے سے صف اول پر تھے، اور یہ حیدر خان بلوچ دراصل ڈاکٹر عنایت اللہ خان بلوچ کے دادا ہی تھے۔ یہاں یہ بتانا بھی اہم ہوگا کہ اس بھاڑی بلوچ خاندان کے علاوہ کئی دیگر بلوچ خاندان و قبائل برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے، جن کے بارے میں معلومات تاحال ادھوری ہیں۔ سردار مولا داد خان بلوچ بھی اس فہرست کا ایک معتبر نام ہے، جنہوں نے ڈیرہ کی کہانی جیسی یادگار کتاب تحریر کی۔ ان کی شخصیت قومی یگانگت، قبائلی رواداری اور علمی فراست کا پیکر تھی۔ ڈیرہ اور مضافات کے بلوچ قبائل میں انہیں ایک مخلص اور درد مند رہنما کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مسٹر سعد اللہ خان بلوچ نے بھی بلوچ حقوق اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے خاموش مگر مؤثر جدوجہد کی۔ غلام رسول خان جسکانی کا ذکر نہ کرنا بڑی زیادتی ہوگی، جنہوں نے پاکستان کے قیام کے وقت سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ میں سب سے پہلے برطانوی جھنڈا ہٹا کر پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا۔ قیام پاکستان کے ابتدائی سالوں میں بلوچ اخوت کے نام سے ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھ کر بلوچ برادری میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دیا۔ ان کی نسل آج بھی بلوچ قومی یکجہتی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ طلبہ تاریخ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں BSO کی بنیاد پہلی بار ڈگری کالج میں 1970 میں ایڈوکیٹ سردار مطیع اللہ خان بلوچ، رضا خان بلوچ اور ان کے دیگر بلوچ ساتھیوں نے رکھی تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو مکمل طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے مقامی بلوچوں نے لیڈ کیا اور اس پورے بلوچ خطے کے بلوچ طلباء کے ساتھ تعلیمی ہم آہنگی کو مضبوط کیا۔ اسی طرح تحصیل پہاڑپور کے گاؤں ٹھٹھا بلوچاں سے تعلق رکھنے والے محکم دین خان بلوچ ملٹری ڈیری فارم اور سروے آف پاکستان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل امیر احمد خان بلوچ ایسے نام ہیں جو نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ محکم دین خان بلوچ ہمیشہ اپنی قوم کے لیے صف اول میں رہے۔ انہوں نے بلوچ قوم کی بیداری، اتحاد اور خدمت کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ دوسری جانب امیر احمد خان بلوچ نے اپنے ملازمتی دور میں کئی نوجوانوں کو محکمے میں روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 1994 میں انہوں نے اس وقت کی فعال تنظیم بلوچ ویلفیئر آرگنائزیشن کی پلیٹ فارم سے عملی کردار ادا کیا۔ یہ تنظیم پورے پاکستان میں سرگرم تھی، تاہم ڈیرہ اسماعیل خان کے بلوچوں میں تنظیمی بنیادیں باقاعدہ طور پر امیر احمد خان بلوچ نے رکھیں۔ انہوں نے چشمہ روڈ پر ڈہوتر اڈہ کے مقام پر بلوچ ویلفیئر آرگنائزیشن کا دفتر قائم کیا، جہاں سے انہوں نے مقامی بلوچوں کو متحد کر کے تنظیمی ڈھانچہ مضبوط کیا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد تحصیل پہاڑپور میں بسنے والے بلوچوں کو متحد کرنا اور معاشی طور پر کمزور خاندانوں کی فلاح کے لیے مختلف کاروباری و سماجی منصوبے متعارف کرانا تھا۔ دوسری جانب تحصیل پہاڑپور سے ہی فقیر تصور حسین خان بلوچ نے اپنی مشہور نظم دعائے فقیر برائے بلوچی دنیا کے ذریعے بلوچ قوم سے اپنی گہری محبت کا اظہار کیا۔ اس نظم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ لاہور میں منعقد ایک کنونشن کے دوران نواب اکبر شہباز خان بگٹی کی موجودگی میں پڑھی گئی۔ یہ نظم 2020 میں ڈیرہ بلوچ اتحاد کے پلیٹ فارم سے بھی شائع ہوئی اور عوامی دلوں میں گھر کر گئی۔ یہاں ایک بات کا تذکرہ کرنا اہم ہے جو ایڈوکیٹ حاجی عبدالسلام بلوچ صاحب کے ساتھ ملاقات میں پتہ چلا کہ 1968 میں بلوچی دنیا کے نام سے ایک رسالہ بلوچستان میں چھپا کرتا تھا جو اس پورے بلوچ خطے میں پڑھا جاتا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ میں بھی یہ رسالہ بلوچوں میں زیر مطالعہ رہا۔ ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ کے حوالے سے مختلف تاریخی کتب میں بے شمار بلوچ شخصیات، قومی روایات پر مبنی واقعات ملتے ہیں، جن میں ایک مشہور واقعہ سردار عبدالرحمن خان بلوچ کے حوالے سے ملتا ہے۔
کہ جب ایک ہندو گاؤں پر غلزیوں نے حملہ کیا تو اس بلوچ سردار نے ہندوؤں کو بہوٹ قرار دیا اور ان کی حفاظت اپنے ذمہ کر لی، اور بعد میں ان ہندوؤں کو 1947 اور 1948 میں بحفاظت ہندوستان پہنچایا۔ بہوٹ دراصل بلوچ روایات میں ان کو کہا جاتا ہے جن کو اپنے پاس پناہ دی جائے۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ ان کے علاوہ بھی کئی ایسی علمی سماجی بلوچ شخصیات ہیں جن کی خدمات اپنی جگہ مسلمہ ہیں، مگر مستند معلومات کی عدم دستیابی کے باعث فی الحال وہ شامل نہیں۔ جیسے ہی مزید حقائق دستیاب ہوں گے ہم انہیں ضرور اس فکری سلسلے کا حصہ بنائیں گے تاکہ کوئی بھی چراغ تاریخ کی گرد میں بجھ نہ جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی یہ علمی و فکری شخصیات ہماری اجتماعی تاریخ کا وہ سرمایہ ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے چراغ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔